بغدادی جن نے عمل کیا بتایا، بہت سے سربستہ رازوں سے پردہ ہٹایا، ایسے راز جو صدیوں تر صدیوں یا تو سینوں میں دفن تھے یا پھر جنات کی نسلوں میں یہ راز چلے آ رہے تھے، اور وہ راز بھی ایسے جو بندہ جان کر بھی کہے کہ شاید ایسا نہیں ہوگا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ راز جس کو ملا وہ بہت بڑی کامیابی، سربلندی، دولت، مال، وقار، عزت، شان و شوکت اور نسل در نسل دولت مند چلا گیا۔ بغدادی جن نے بتایا جب چاند کی یعنی اسلامی چاند کی 4 تاریخ ہو تو اس دن روزہ رکھیں، یعنی 3 کی شام کو جو رات آئے گی اس سے اگلے دن روزہ رکھیں۔ اسلامی چاند کی 4 تاریخ سے روزہ شروع ہوگا اور یہ اسلامی چاند کی 14 تاریخ تک روزہ چلے گا۔ 14ویں کی رات مسلسل بیٹھ کر سورۃ مزمل پڑھنی ہے۔ یہ عمل اس جگہ کرنا ہے جہاں خزانہ کا شبہ ہے یا یقین ہے۔ صرف روزہ نہیں رکھنا بلکہ 4 سے 14 تک مسلسل سارا دن سورۃ مزمل پڑھنی ہے۔ اصل تو اس کی تعداد 1300 ہے، کوئی 1300 پڑھ لے، کوئی 1100 پڑھ لے، کوئی 900 پڑھ لے، ورنہ کم از کم 313 دفعہ ضرور پڑھے۔ بس یہ 4 سے 14 کا 10 دن کا عمل، لیکن یہ 10 دن کا عمل اس کی نسلوں کی تاریخ بدل دے گا۔ 1 مہینہ یعنی 4 سے 14 تک، پھر دوسرے اسلامی مہینے 4 سے 14 تک، پھر تیسرے اسلامی مہینے 4 سے 14 تک، 1 یا 3 مہینے میں فیصلہ کن رزلٹ ملتے ہیں۔ اور روزانہ جو سورۃ مزمل پڑھنی ہے وہ سینکڑوں پڑھنی ہے، یعنی تھوڑی نہیں پڑھنی، بلکہ بہتر یہی ہے کہ یہ عمل موسم سرما میں کیا جائے، موسم گرما میں نہ کیا جائے۔ اور اس عمل کے کرنے والے کو چاہیے کہ وہ روزانہ خالص مکھن آدھا پاؤ اور آدھا پاؤ گھی چوری یا کسی بھی شکل میں آدھا پاؤ ضرور استعمال کرے اور غذا اچھی اور بہترین کھائے۔ اور اس عمل کے دوران سارا دن یہ عمل چلتے ہوئے کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کمرے میں قید کر لیں۔ صرف 10 دن ہی کی بات ہے اور یہ کوئی زیادہ مشکل نہیں۔ سارا دن چلتے ہوئے پڑھیں، تھک جائے تو پھر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، لیکن باوضو پڑھنا ہے۔ وضو ٹوٹ جائے تو فوراً وضو کریں، لباس سفید پہنیں، خوشبو زیادہ استعمال کریں، دنیاوی باتوں سے پرہیز کریں، بیوی سے صحبت نہ کریں، حرام مشکوک مال کی احتیاط کریں۔ بغدادی جن کہنے لگا اس کا راز میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ میں نے یہ عمل اب تک اتنے بے شمار لوگوں کو بتایا اور پھر خود ہی کہا کتنے انسان ایسے ہیں جن کو میں نے یہ عمل بتایا۔ پھر صدیوں پرانے بادشاہوں کے تذکرے، ان کی عمرہ اور وزراء کے تذکرے، اور صدیوں پرانے دنیا کے مشہور مالداروں کے تذکرے۔ وہ جو کرنے بیٹھا مجھے حیران کر دیا۔ پھر ایک واقعہ سنایا کہ سلطان نور الدین زنگی کا ایک غلام تھا۔ بادشاہ اس سے ناراض ہو گیا، اس خوف سے کہ میں بادشاہ کے زیر عتاب نہ آ جاؤں یا بادشاہ مجھے کوئی سزا نہ دے دے۔ وہ راتوں رات انہی پہنے کپڑوں میں نکل پڑا۔ جنگل طے کرتے کرتے آخر کار دریا پر پہنچا۔ وہاں ایک کشتی سوار سے کشتی میں بیٹھ کر ایک گمنام جزیرے میں چلا گیا۔ اس میں تھوڑی سی آبادی تھی، باقی جزیرہ ویران تھا۔ وہ اس جزیرے میں رہنے لگا۔ اس نے وہاں مزدوری کرنا شروع کر دی۔ اسے کچھ فن آتا تھا۔ اس فن کی وجہ سے آخر کار وہ اس جزیرے پر تھوڑے ہی عرصے میں خوشحال لوگوں میں شمار ہونے لگا، لیکن اسے تسلی نہ ہوئی۔ آخر کار اس نے سوچا کہ بادشاہ سے ہٹا ہوں۔ بادشاہ کا خاص غلام تھا، ہر طرف مال دولت اور چیزیں میرا تعاقب کرتی تھیں۔ آج عالم یہ ہے کہ میں ایک جزیرے میں گمنام زندگی گزار رہا ہوں، لہٰذا کچھ کرنا چاہیے۔ اس کے پاس استخارے کا ایک عمل تھا۔ اس استخارے کے عمل میں حضرات تھی۔ بغدادی جن یہ بتاتے ہوئے ٹھنڈی سانس لے کر ٹیک لگا کر بیٹھا، اور وہ بغدادی جن پھر بولا اس حضرات میں مجھے حاضر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جو بھی وہ حضرات کا عمل کرے میں اس میں حاضر ہوتا ہوں۔ 41 راتوں کا اس نے بہت سخت عمل کیا۔ ہم نے اس کو بہت ڈرایا دھمکایا، کبھی سانپ بن کر آئے، کبھی دیو بن کر آئے، کبھی کتا بن کر، کبھی چیتا اور شیر بن کر، کبھی خوفناک ریچھ بن کر، کبھی ایسا منظر کہ اس کو آگ میں جلا دیا جائے گا، کبھی ایسا منظر کہ وہ پل میں خاک ہو جائے گا، لیکن اس نے عمل ہرگز نہ چھوڑا۔ وہ عمل کرتا رہا۔ 41 راتوں کے بعد مجبوراً میں اس کے سامنے حاضر ہوا، اس کی غلامی کی اور اتباع کی حامی بری۔ وہ فوراً کہنے لگا مجھے مالدار بننا ہے، مجھے کوئی عمل بتاؤ، اور عمل بھی ایسا ہو جو نشانے پر ہو۔ آخر
مجبوراً اس کو میں نے یہی عمل 4 سے 14 تک کے روزوں کا اور سورۃ مزمل کا بتایا۔ وہ بہت سخت جام تھا۔ مجھے کہنے لگا بس یہی عمل ہے، اور سختی سے کہنے لگا کیا ہو جائے گا؟ میں نے التجا بھرے لہجے میں کہا ضرور ہوگا، آپ کر کے دیکھیں۔ وہ عمل میں ڈٹ گیا اور ایسا عمل میں ڈٹا 1 مہینہ عمل کیا، لیکن اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں نے کہا آپ 3 مہینے تک کر لیں۔ وہ دوسرے مہینے پھر لگ گیا۔ وہ سارا دن سورۃ مزمل سینکڑوں کی تعداد میں پڑھتا اور خوب پڑھتا، دن رات پڑھتا، بس جو نیند کا وقت تھا اس کے علاوہ ہر وقت پڑھتا۔ پھر پڑھتے پڑھتے 3 مہینے اسے مراد ملی۔ ایک بادشاہ کا بہت بڑا خزانہ تھا، وہ مر گیا، صدیاں گزر گئیں، اس کے محل کے نشان بھی ختم ہو گئے۔ آخر کار اس کو اشارہ ملا، فلاں ویران جگہ ہے، تم اس جزیرے سے کشتی پر بیٹھو، اور ساتھ ہی ایک آبادی ہے اور صدیوں پرانا شہر ہے، اور اس ویران جگہ میں ایک جگہ کی نشاندہی کی۔ ایک جگہ پرانے کھنڈرات ہیں اور باقی کھلا میدان پڑا ہے، اس کی فلاں جگہ پر اپنا کمرہ بنا لو، بس اس کے نیچے خزانہ ہے، احتیاط سے اس کی کھدائی کرو، خزانے پر موجود چوکیدار جنات تمہاری مدد کریں گے اور تم وہ خزانہ حاصل کر لو۔ بس یہ خیال کرنا اس خزانے کے 4 حصے کرنا، ایک حصہ ان جنات کو دینا، ایک حصہ اپنے استعمال میں لانا، ایک حصہ اپنی نسلوں کے لیے، اور ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا۔ سلطان نور الدین زنگی کے اس غلام نے ان 4 چیزوں کا عہد کیا اور وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ 100% ایسا کروں گا۔ عمل کے بعد اٹھا تو بغدادی جن کہنے لگا، وہ بہت خوش تھا، فوراً کشتی کرائے پر لی اور اس شہر کا پتہ کرتے کرتے وہاں پہنچا۔ اس جگہ کا پتہ کیا تو وہ جگہ وہاں کے ایک تاجر کے پاس تھی، وہ اس کی مملوکہ تھی اور اس کی ملکیت تھی۔ اس نے تاجر سے بات کی، اس کے لیے ویران سا ایک کھنڈر تھا۔ آخر معاملہ طے ہو گیا، اس نے وہ سارا کھنڈر اور اس کے ساتھ کھلی جگہ، وہ کھلی جگہ بھی دراصل ایک وقت میں بہت بڑا محل تھا، جو حالات کے ساتھ ساتھ امارات گرتے گرتے آخر وہ محل میدان کی شکل بن گیا۔ اس میں کھلی جگہ پر مطلوبہ جگہ جو نشانی اس کو عمل کے دوران بتائی گئی تھی، وہ تمام نشانی اس نے دیکھ لی، اور اس نے اس نشانی کے مطابق وہاں کمرے بنوائے اور چپکے سے احتیاط سے کھدائی شروع کی۔ پھر اس نے کچھ گز ہی نیچے کھدائی کی تھی، زیادہ گہرا نہیں کیا تھا، چونکہ سورۃ مزمل کے موکلات اس کے ساتھ تھے اور اس خزانے پر متعین چوکیدار جنات اس کے ساتھ تھے۔ اس کو خزانہ ملا۔ خزانہ کیا تھا؟ ایک تانبے کا بہت بڑا دروازہ کھڑکی کی شکل میں اس کے سامنے آیا۔ اس نے دروازے کو دیکھا، اس دروازے پر تالا پڑا ہوا تھا۔ اس نے تالے کو توڑنے کی بہت کوشش کی، لیکن تالا نہ کھلا۔ بہت پریشان ہوا، اس نے پھر سورۃ مزمل پڑھنا شروع کر دی۔ 5 راتیں مسلسل پڑھتا رہا، اور دروازہ اتنا مضبوط تھا کہ کوئی تیز دھار سے تیز دھار چیز بھی اس پر اثر نہ کر سکی۔ آخرکار اس نے 5 راتیں مسلسل سورۃ مزمل پڑھی اور سورۃ مزمل پڑھتا رہا، تو وہ سورۃ مزمل کے موکلات اور ان کی چوکیدار جنات کو اس پر مزید ترس آیا، تو انہوں نے حروف مقطعات جو کہ قرآن پاک میں موجود ہیں پڑھنے کو کہا کہ اس تالے کی چابی حروف مقطعات ہیں۔ اس کے بعد مسلسل حروف مقطعات پڑھنا شروع کر دیے، اور حروف مقطعات پڑھتے پڑھتے آخرکار ایک وقت آیا کہ تالا خود بخود کھل پڑا۔ اس نے کھڑکی کھولی تو اندر جوہرات کی انوکھی چمک تھی۔ ایک طرف سیڑھی اتر رہی تھی، ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ وہ اس سیڑھی کے اندر اترا، ایسی روشنی تھی کہ جیسے کہیں سے روشنی آ رہی تھی، حالانکہ وہ کمرہ ہر طرف سے بند تھا۔ انوکھا راز یہ تھا کہ وہاں گھٹن نہیں تھی، سانس بند نہیں ہو رہا تھا، حبس نہیں تھی، بلکہ روشنی تھی، اور طبیعت میں وہاں جا کر فرت اور سکون محسوس ہوا۔ آخرکار وہ وہاں بیٹھ گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ ہر طرف دیکھنے لگا۔ ایک طرف کچھ برتن رکھے تھے جو چمڑے کے بنے ہوئے تھے اور کسی دھات کے بنے ہوئے تھے۔ اس نے ان برتنوں کو کھول کر دیکھا تو ان سب میں شہد بھرا ہوا تھا، نامعلوم سینکڑوں سال پرانا یا ہزاروں سال پرانا۔ آگے دیکھا تو کچھ برتن تھے، لیکن وہ صرف چمڑے کے تھے۔ ان برتنوں میں مشک بھرا ہوا تھا۔ آگے اور برتن پڑے تھے، ان کو دیکھا تو ان میں عنبر بھرا ہوا تھا۔ آگے بڑے بڑے صندوق پڑے تھے جو نامعلوم کس دھات کے تھے اور بہت بھاری صندوق تھے۔ یہ کھدائی کرتے کرتے اور ان مراحل تک پہنچتے پہنچتے تھک چکا تھا، لیکن دولت کی چمک اور مقصد کی کامیابی نے اسے ایک نیا عزم اور حوصلہ دیا۔ یہ اس عزم اور حوصلے کے ساتھ
پھر آگے بڑھا۔ اس نے قطار در قطار ان صندوقوں کو کھولا۔ اس کی آنکھیں چمک سے چندھیا گئیں۔ وہ سچے موتی تھے، لال جوہرات، ہیرے، زمرد، عقیق، مرجان اور کائنات کے اعلیٰ جوہرات، سونے چاندی کی بہترین چیزیں تھیں۔ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بس اس کے دل سے آہ نکلی، بلکہ اللہ کا شکر نکلا، اور اس نے پھر سورۃ مزمل پڑھنا شروع کر دی، اور یہ سورۃ مزمل پڑھتا گیا اور صندوقوں کو کھولتا گیا۔ پورے صندوق نہ کھول سکا۔ اچانک ایک جگہ اس نے دھات کی بنی ہوئی ایک کتاب دیکھی، جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ خزانہ جس کے ہاتھ آئے وہ اس کتاب کو پہلے پڑھے۔ اگر اس نے اس کتاب کو نہ پڑھا تو یہ خزانہ اس کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دے گا اور اس کی نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ اس نے وہ کتاب اٹھائی، 101 صفحات کی بہت باری کتاب، ہر صفحات دھات کا بنا ہوا اور ہر صفحے کے اوپر ہدایات لکھی ہوئی تھی۔ اس کے پہلے صفحے پر لکھا ہوا تھا، اس کتاب کو پڑھنے سے پہلے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں۔ لہٰذا اس غلام نے پہلے 3 بار سورۃ اخلاص پڑھی۔ اس نے دوسرا دروازہ کھولا تو لکھا ہوا تھا کہ اے خوش قسمت انسان، تجھے خبر ہے کہ تو نے یہ خزانہ صرف اور صرف سورۃ مزمل کی برکت سے پایا، لہٰذا پہلے 3 بار سورۃ مزمل پڑھ۔ اس کتاب کے تیسرے صفحے پر لکھا ہوا تھا، اے خوش قسمت انسان جس کو یہ خزانہ ملا، تو پہلے اس خزانے سے 3 یتیموں کے گھر آباد کر۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ انشاءاللہ یہ خزانہ مجھے مل گیا، پہلے 3 یتیموں کا گھر بنا کر دوں گا، ان کے اخراجات کے لیے کاروبار کراؤں گا اور ان کو خوشحال کروں گا۔ اس نے چوتھا صفحہ کھولا، اس میں لکھا ہوا تھا، اے خوش قسمت انسان، تجھے مبارک ہو، اتنا بڑا خزانہ تجھے ملا ہے، تو نے 3 بیواؤں کی خدمت کرنی ہے، یا تو ان کی شادیوں میں ان کا ساتھ دینا، اگر انہوں نے شادی نہیں کرنی تو ساری زندگی ان کی مالی مدد، ان کی عزت کا تحفظ تیرے ذمہ ہے، اور یاد رکھ اگر تو نے ایسا نہ کیا یہ خزانہ تیرے لیے سانپ بن جائے گا۔ اس نے نیت کر لی، میں ایسا ہی کروں گا۔ 5واں صفحہ پلٹا تو لکھا ہوا تھا، اے خوش قسمت انسان، اس خزانے کو تیرے لیے اللہ تعالیٰ سعادت کا ذریعہ بنائے۔ اس خزانے کو پانے کے بعد تو نے کبھی اکڑ کر نہیں چلنا، بازو پھیلا کر نہیں چلنا، گردن اٹھا کر نہیں چلنا، ورنہ خزانہ تو اسے چھن جائے گا۔ 6 صفحے پر لکھا ہوا تھا، مبارکباد ہو اس شخص پر جس کو یہ خزانہ ملا، بس ایک احتیاط ضرور کرنا کہ اس خزانے سے 3 طلبگاروں کو حج ضرور کرانا، ایسے لوگ جو ساری زندگی حج کی طلب میں تڑپ رہے ہیں، مخلص ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے۔ 7ویں صفحے پر لکھا تھا، اے وہ خوش قسمت شخص جس نے اتنے بڑے خزانے کو بغیر کسی مشقت کے پایا، اپنے چہرے کو، بازوؤں کو، پاؤں کو ہمیشہ دھوتے رہنا، یعنی وضو کی کثرت کرنا، یہ خزانہ تیرے پاس سدا رہے گا۔ 8ویں صفحے پر لکھا تھا، اے وہ شخص جو خزانہ پا کر بھی اس کتاب کو پڑھ رہا، تیرے سامنے شہد کے برتن اس لیے رکھے، اس مٹھاس کو خود بھی لے اور لوگوں میں بھی بانٹ۔ 9ویں صفحے پر لکھا تھا کہ اے وہ انسان جس نے اتنا وسیع خزانہ پایا، جس میں 3 بادشاہتیں، 7 سلطنتیں اور 15 حکومتیں اس خزانے کو جمع کرتی رہیں، اور اس خزانے کو واحد تم نے پایا، بس خیال کرنا کہ ہمیشہ پیر اور جمعرات کا روزہ ضرور رکھنا۔ اس کے 10ویں صفحے پر لکھا ہوا تھا کہ اتنا بڑا خزانہ پا لیا، فوراً سجدے میں چلا جا اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 101 بار پڑھ۔ اس غلام نے کتاب کو رکھ کر فوراً سجدہ کیا اور 101 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا۔ اس کے 11ویں صفحے پر لکھا تھا، اب اگر خزانہ مل ہی گیا ہے تو 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھ۔ اس شخص نے ادھر ادھر دیکھا، پانی نہیں تھا۔ اس نے تیمم کیا، تیمم کرنے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے پڑھے۔ اس کے 12ویں صفحے پر لکھا تھا، اتنا بڑا خزانہ کہ تیری 41 نسلوں میں چلے گا، لہذا 41 بار سورۃ فاتحہ پڑھ۔ اس کے 13ویں صفحے پر لکھا تھا، یہ خزانہ کبھی ختم نہیں ہوگا، لہذا وعدہ کر کبھی ختم نہ ہونے والا ذکر یعنی درود پاک کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اس کے 14ویں صفحے پر لکھا تھا کہ عظمت پر تیرا دل مشکور ہو گیا، لہذا اس شکر مندی کے صلے میں تجھے ہم ایک تحفہ دیتے ہیں، وہ یہ دیتے ہیں
اس خزانے کے درمیان میں زمین کو کھود اس کے نیچے ایک اور چھوٹا سا خزانہ جو ان سب خزانوں پر بھاری ہے۔ اس صفحے کو پڑھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اس نے زمین کو کھودا، اس کے نیچے لوہے کا یا کسی دھات کا فرش محسوس ہوا، اس کے نیچے خزانہ تھا۔